السلام علیکم۔ علم اور سیاست کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے شیم فل ویٹو۔ ویٹو وہ پاور ہے جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں کوئی بھی ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو 5 ایسے ممالک ہیں، اگر وہ ان کو ویٹو کر دیں یعنی کہ وہ اس کے خلاف چلے جائیں تو وہ قرارداد پاس نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آج کا ایڈیٹوریل ہے فلسطین کی سچویشن کے حوالے سے۔ پہلے ہم ریڈنگ ورڈ بائی ورڈ اینڈ لرننگ ہاؤ ٹو ریڈ نیوز پیپر۔ پہلے پیراگراف کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ہیٹرک، 3 دفعہ ایک ہی کام کرنے کو ہیٹرک کہتے ہیں۔ ویٹوئنگ، ویٹو کا مطلب ہوتا ہے رد کر دینا۔ ریجیکٹ، فاربڈ۔ اپروو اور الاؤ اس کے اینٹونیم ہیں۔ سیز فائر ہوتا ہے جب کہیں پہ جنگ بندی ہو اور جنگ کے دوران میں یعنی کہ جنگ کو روک دیا جائے، اس کو سیز فائر کہتے ہیں۔ اس کے ٹراؤس بھی کہتے ہیں اور اس کو آرمسٹس بھی کہتے ہیں۔ اس کے اینٹونیمز ہیں کانفلکٹ اور فائٹنگ۔ ریزولوشن قرارداد کو بھی کہتے ہیں اور فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ ڈیسیژن اور ڈٹرمنیشن اینٹونیمز ہیں انڈیسیژن اور ہیزیٹیشن۔ کمپین مہم کو کہتے ہیں۔ کروسیڈ اور ایفرٹ سینونیمز ہیں۔ ان ایکٹیویٹی اور آئیڈلنس اس کے اینٹونیمز ہیں۔ جینوسائڈ نسل کشی کو کہتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کر کے اس کی نسل ختم کرنے کا جو عمل ہے اس کو جینوسائڈ کہتے ہیں، جینوسائڈل۔ مرڈرس، لیتھل، اور اس کے اینٹونیمز ہیں ہیومینیٹیرین اور پیسفل۔ فارسیکن، متروک ہو دینا یعنی کہ جس کو چھوڑ دینا۔ اس کے سینونیمز ہیں ڈیسرٹڈ، ابنڈن۔ اینٹونیمز ہیں پاپولیٹڈ اور ہیبیٹیٹڈ۔ سٹانچ ہوتا ہے جو سخت مزاج ہو، پکا، مستقل۔ لائل اور اس کو اسٹیڈ فاسٹ کہتے ہیں۔ سینونیمز کے حوالے سے اینٹونیمز ہیں اس کے ڈس لائل، انفیتھفل۔ سیشن، سیس سے نکلا ہے سیسیشن، وقفہ، ناؤن کے طور پہ۔ ہالٹ اور سٹاپ اس کے سینونیمز ہیں۔ کنٹینویشن اور ریزمپشن اس کے اینٹونیمز ہیں۔ دا یو ایس، یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایبریویشن یو ایس ہے۔ ہیز اسکورڈ، اس نے اسکور کر لیے ہیں۔ ہیٹرک، 3 دفعہ وہی عمل۔ بائی ویٹوئنگ یعنی کہ رد کرنے کا عمل۔ فار دا تھرڈ ٹائم، تیسری دفعہ۔ ریزولوشن، قرارداد کی۔ ان دا یو این سیکیورٹی کونسل، یونائٹڈ نیشن کی یعنی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل اس کو کہتے ہیں۔ کالنگ فار این امیڈیٹ سیز فائر، جو ریزولوشن لائی گئی تھی کہ فلسطین میں، غزہ میں جنگ بندی کے لیے سیز فائر کی جائے ان غزہ میں۔ ایز اسرائیلز کمپین، جیسا کہ اسرائیل کا یہ جو کمپین ہے آف جینوسائیڈل وائلنس، جو اس کی شدت پسندی ہے نسل کشی کے حوالے سے۔ ان دا فارسیکن اسٹرپ، جو فارسیکن اسٹرپ یعنی کہ جو غزہ کی بات ہو رہی، ریفیوزز ٹو ابیٹ، وہ اس کو کم کرنے پہ انکاری ہے۔ ایون سم آف ٹیل اویو اسٹانچ یورپین سپورٹرز، ایون سم یعنی کہ یہاں تک کہ کچھ، آف ٹیل اویو، ٹیل اویو جو ہے یہ اسرائیل کا جو ہے وہ کیپٹل ہے، ٹیل اویو۔ اسٹانچ، پکے یا مستقل، یورپین سپورٹر، جو یورپ کے ممالک ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہیو جوائنٹ، وہ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ دا گلوبل ڈیمانڈ، پوری دنیا کا مطالبہ۔ فار سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، جو یہ مظالم ہیں ان کے اندر وقفہ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو تیسری بار ویٹو کر کے امریکہ نے ہیٹرک کر لی ہے۔ چونکہ ترک کردہ پٹی میں اسرائیل کی نسل کشی کی مہم میں کمی آنے سے انکار کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ تل ابیب کے کچھ کٹر یورپی حامی بھی دشمنی کے خاتمے کے عالمی مطالبے میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کے الفاظ ہیں آئرن کلیڈ، لوہے کی طرح مضبوط۔ آئرن کلیڈ، لوہے کی طرح مضبوط۔ ان بریکیبل،
स्टर्डी सिनोनिम्स हैं, फ्रेजाइल और वीक एंटोनिम्स। डिटरमेंट पुरअज़म होना, ज़ायोनिस्ट सिहोनी ईसाइयों को कहते हैं, प्रो इसराइल और जैविश। एंटी सीमेटिक इसका एंटोनिम है। स्लटर्ड ज़बह करना, बचर्ड और मसैकर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। स्पेयर्ड सेव्ड एंटोनिम्स हैं। ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, जस्टिफाइंग दिफा करना, सीज़ फायर जंग बंदी, मूव्स हरकत, वीटो रद्द करना। बट द कंट्रीज आयरन क्लेड सपोर्ट फॉर इसराइल रिमेन्स, लेकिन कंट्रीज़ आयरन क्लेड यानी कि इस मुल्क की लोहे की मानद मजबूत जो सहारा है फॉर इसराइल के लिए रिमेन्स बरकरार है। एज़ द US इज़ डिटरमेंट, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मुसम्मम इरादा कर चुका है टू बैक द ज़ायोनिस्ट स्टेट, कि सिहोनी सल्तनत की या सिहोनी रियासत की जो है वो उसके पीछे खड़े होने के लिए। रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल, रिगार्डलेस अदम लिहाज करते हुए, ऑफ द नंबर तादाद का, ऑफ इनोसेंट पीपल मासूम लोगों का, इट हैज़ स्लटर्ड ये ज़बह कर चुके हैं, कत्ल कर चुके हैं, इन गज़ा में। एज़ अमेरिकाज रिप्रेजेंटेटिव, जैसा कि अमेरिका का नुमाइंदा, टू द यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा में ऑब्ज़र्व्ड, उसने ये मुशाहिदा किया। वाइल जस्टिफाइंग द वीटो, जो उसने इस रद्द करने के अमल को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मूव्स टूवर्ड अ सीज़ फायर, वो कहता है कि इस जंग बंदी की तरफ मस्ट बी मेड बढ़ना चाहिए, द राइट वे सही तरीके से, एंड कम और ये होना भी चाहिए, एट द राइट टाइम ठीक वक्त पर। लेकिन इसराइल के लिए एक मुल्क की आहनी पोश हिमायत बरकरार है, क्योंकि अमेरिका सिहोनी रियासत की पुष्टपनाही के लिए पुरअज़म है, कतई नज़र इसके कि इसने गज़ा में कितने ही बेगुनाहों को कत्ल किया है। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के नुमाइंदे ने वीटो का जवाब पेश करते हुए मुशाहिदा किया कि जंग बंदी की तरफ पेशकदमी को सही रास्ता बनाया जाना चाहिए और सही वक्त पर आना चाहिए। मसैकर होता है कत्ल करना, स्लटर और कार्नेज इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्क्यू और सेव एंटोनिम्स हैं। परमानेंट दायमी, रिब्यूक तौहीन करना, स्कोल्ड बुरा भला कहना, रेप्रीमांड उसका सख्ती से नोटिस लेना सिनोनिम्स है। प्रेज़ कमांड करना और कमेंड तारीफ़ करना एंटोनिम्स है। वीटो रद्द करना, लाइसेंस इजाज़त देना, इक्वेट मुतसावी करना यानी बराबर करना। कंपेयर और लाइकन इसके सिनोनिम्स हैं। डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश एंटोनिम्स हैं। स्लटर कत्ल करने को कहते हैं। मसक्कर और बचरी इसके सिनोनिम्स हैं। मर्सी और साल्वेशन इसके एंटोनिम्स हैं। ग्रीन लाइट सब्ज़ रोशनी यानी कि ग्रीन लाइट करना, ग्रीन सिग्नल करना, ओके करना नाउन है। अप्रूवल और परमिशन इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन इसके एंटोनिम्स हैं। स्लटर कत्ल को कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मसैकर और बचरी इसके सिनोनिम्स हैं। मर्सी और साल्वेशन एंटोनिम्स हैं। फॉर वाशिंगटन की बात हो रही है। विद 29,000 फ़लस्तीनियन 29,000 फ़लस्तीनी सो फार मसैकर्ड इन गज़ा में कत्ल कर दिए गए हैं। दैट टाइम ऑब्वियसली ज़ाहिरी तौर पर वो वक्त हैज़ नॉट कम अभी नहीं आया। अदर परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो बाकी मुस्तकिल मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के, इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना और रूस के समेत, यूज्ड स्टिंगिंग लैंग्वेज उन्होंने सख्त ज़ुबान यानी कि काटने वाली ज़ुबान इस्तेमाल की यानी कि सख्त ज़ुबान। टू रिब्यूक जिसमें बुरा भला कहा, बोथ द US एंड इसराइल और अमेरिका को। विद मॉस्कोज एम्बेसडर मॉस्को का सफ़ीर, सेइंग द अमेरिकन वीटो जिसने अमेरिका के रद्द करने के अमल को या वीटो को कहा, हैड बिन इसराइल्स आ लाइसेंस टू किल कि इसराइल को उन्होंने कत्ल करने का लाइसेंस दे दिया है। वाइल बीजिंग्स रिप्रेजेंटेटिव जबकि जो बीजिंग का नुमाइंदा है, इक्वेटेड उसने बराबर किया, इट विद द ग्रीन लाइट कि ये कहा कि ये एक सब्ज़ लाइट है। टू कंटिन्यूड स्लटर जो
ذبح کرنے کا عمل ہے اس کے لیے جو امریکہ نے ویٹو کیا ہے۔ واشنگٹن کے لیے غزہ میں اب تک 29,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وقت نہیں آیا۔ روس اور چین سمیت UNSC کے دیگر مستقل ارکان نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی سرزنش کرنے کے لیے سخت زبان استعمال کی۔ ماسکو کے سفیر نے کہا کہ امریکی ویٹو نے اسرائیل کو قتل کرنے کا لائسنس دیا ہے، جبکہ بیجنگ کے نمائندے نے اسے سبز روشنی کے برقرار قرار دیا ہے، جو یہ مسلسل ذبح کرنے کا عمل ہے۔ بچری، قتل عام کرنا، ذبح کرنا، ذیل، ولولہ، گروٹسک، یہ ایک نیا ورڈ ہے، گروٹسک، GROTESQUE، گروٹسک، بے روپ، جس کا اصل چہرہ نظر نہ آئے، بے روپ یعنی کہ جس کی شکل پہچانی نہ جا سکے، بیزر اور ابزرڈ، بد شکل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ابزرڈ جو کلیئر نہ ہو، بیوٹیفل اور اٹریکٹیو اس کے اینٹونیمز ہیں۔ بائسنس تعصب ہوتا ہے، اوبلیٹریٹڈ مٹا دینا، انہیلیٹڈ اریزڈ، اور اس کے اینٹونیمز ہیں پریزروڈ اور پروٹیکٹڈ، فرم مضبوط، پلیئر کھلاڑی، ڈیزائر خواہش، ربل ڈیر مٹی کا ڈیر یا کچرا یا جو ٹوٹی پھوٹی جگہ ہوتی ہے، یہاں سے مراد غزہ کی جو تباہی ہے۔ چلیے 2 نئے ورڈ ہیں ہمارے جو دیکھنے میں آئے ہیں، یہ میرے لیے بھی نئے ہیں، گروٹیسک بے روپ جس کی سینونیم ہے ابزرڈ، اور دوسرا ورڈ ہے اوبلیٹریٹڈ مٹا دینا، اریز کر دینا۔ While America has firmly been in the Israel camp since the 1967 war. While America، جبکہ امریکہ has firmly been in the Israel camp، وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے کیمپ میں رہا ہے since the 1967 war، 1967 کی جنگ کے بعد سے۔ where the current بچری، جہاں پہ اب تک جو کسائیوں والا کام ہے ان غزہ میں ہے، is concerned، سے اس کے متعلق ہے، the Biden administration has lost، بائیڈن کی جو مینجمنٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، اس نے کھو دیا ہے all sense of right and wrong، تمام اچھے اور برے کا احساس، as a defend تل ابیب، جیسا کہ وہ تل ابیب کا دفاع کرتا ہے، with an almost religious zeal، وہ ایک پورے مذہبی جوش کے ساتھ۔ فالوئنگ دس گروٹیسک ڈسپلے، اس بدہ اور بدنما چہرہ دیکھنے کے بعد، آف بائسنس، اس تعصب کی، دا US کین فارگیٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کین فارگیٹ، وہ بھول سکتا ہے، اباؤٹ بینگ آ سیریس پلیئر، جو وہ ایک سنجیدہ کھلاڑی ہے، ان دا مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ میں، پیس میکنگ، جو امن لانے کی کوشش میں ہے، وائل اٹس ڈیزائر ٹو ون ہارٹس، جبکہ اس کی یہ خواہش کہ وہ دل جیت لے، اینڈ مائنڈس، اور دماغوں کو، ان دا عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے، اینڈ مسلم ورلڈ، اور مسلم دنیا میں، ہیز بین اوبلیٹریٹڈ، اس نے بالکل ایکسپوز کر دیا ہے، ان دا، یا ڈبو دیا ہے، ان دا ربل آف غزہ کے مٹی کے ڈھیروں میں۔ جبکہ 1967 کی جنگ کے بعد سے امریکہ مضبوطی سے اسرائیلی کیمپ میں ہے، جہاں غزہ میں موجودہ کسائی کا تعلق ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے صحیح اور غلط کا تمام احساس کھو دیا ہے، کیونکہ وہ تقریباً مذہبی جوش کے ساتھ تل ابیب کا دفاع کرتی ہے۔ تعصب کے اس بھیانک مظاہرے کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں سنجیدہ کھلاڑی ہونے کو بھول سکتا ہے، جبکہ عرب اور مسلم دنیا کے دل و دماغ جیتنے کی اس کی خواہش غزہ کے ملبے میں دھنس چکی ہے۔ اسیسمنٹ، اندازہ لگانا، کمنٹیٹر جو تبصرہ کرنے والے ہیں، کاشن، احتیاط کرنا، یا انہوں نے وارن کیا ہے، انڈرمائن ہوتا ہے کسی کو جو کمتر محسوس کرنا، اس کے سینونیمز ہیں ویکن اور سیبوٹیج۔ لیجیٹیمیسی، جو قانونی شکل یا قانونی اختیار یا قانونی حیثیت۔ انٹینسیفائی، تیز کر دینا، انسرٹنٹیز، غیر یقینی صورتحال۔ رولرز، حکمران۔ سٹیبلائز، مضبوط کرنا، یا جو
مستقل مزاجی کے ساتھ لے کے چلنا، اسٹیبلائز. اچھا یہاں پہ آئی تھنک یہاں پہ یہ جو ہماری دو سلائڈیں شاید ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اچھا اس کے بعد ہے انکانشنیبل، ناقابل قبول، انریزنیبل، انجسٹ، اور اکوپائڈ، مقتل، ٹیریٹریز، علاقے، اوپریسر جو ظالم ہے، منتر، بلیویبل جس پہ اعتماد کیا جا سکے، کمپلیسٹلی جو شراکت دار ہو، بلڈ سٹینڈ خون سے لتا ہوا یعنی خون سے لت پت، کمپین مہم. تو اس میں انکانشیس سے نکلا ہے، انکانشیس ہوتا ہے جو بے ہوش ہو. تو انکانشنیبل، انریزنیبل، انجسٹ، اور اس کے سینونمز ہیں یہ دو الفاظ، اور اینٹونمز ہیں کانشنیبل اور فیئر. اکوپائڈ ٹیریٹریز، اوپریسر جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا. منترا، سلوگن، چانٹ یعنی کہ جو کسی کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حوالے سے ہے. سائلنس اور میوٹنس، بلیوڈ، کمپلیسٹلی شراکت دار یعنی کہ جو اس کا حصے دار ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے. بلڈ سٹینڈ جو خون میں لت پت ہو. بائی کانسٹنٹلی ڈیفینڈنگ، مستقل مزاجی سے دفاع کرنا. اسرائیلز انکانشنیبل وائلنس، جو اسرائیل کی بے ہوش کر دینے والی جو ظلم و ستم ہے ان دا آکوپائڈ ٹیریٹریز، مقبوضہ علاقوں میں. دا یو ایس ہیز ٹولڈ دا ورلڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ نے امریکہ کو بتایا ہے، دیٹ اٹ اسٹینڈز ود دا اوپریسر، کہ وہ غاصب کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہے. ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، اٹس منترا، اس کا جو سلوگن ہے، اس کا نعرہ ہے، اباؤٹ ڈیفینڈنگ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے تحفظ کا گلوبلی پوری دنیا میں، از ہارڈلی بلیویبل، اس پر اب یقین نہیں رہا. ایز 29,000 فلسطینین لائیوز، جیسا کہ 29,000 فلسطینی جانیں، ور کلیئرلی آف نو ورتھ ٹو اٹ، اس کے سامنے کوئی قدر نہیں رکھتی. ایون دو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف امیریکنز ہیو بریولی denounced their government's complicity in the blood-stained Israeli campaign on the streets of New York and Washington. یہاں سے پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں ہم. ایون دو، یہاں تک کہ ٹینز آف تھاؤزنڈ یعنی کہ لاکھوں آف امریکہ کے ہیو بریولی ڈیناؤنس، انہوں نے اس کا برا بلا کہا ہے یا اس کو جو ہے وہ لعن طعن کی ہے. دیئر گورنمنٹس کمپلیسٹی یعنی کہ جو امریکہ کی گورنمنٹ کی جو ساتھ دینے کا عمل ہے، ان دا بلڈ سٹینڈ خون میں لت پت کرنے کا عمل. اسرائیلی کمپین، جو اسرائیل کا ایک جو کمپین چل رہی ہے، آن دا اسٹریٹس آف نیو یارک یعنی کہ نیو یارک کی اسٹریٹس میں، اینڈ واشنگٹن، اور واشنگٹن کی گلیوں میں، روڈوں پر مظاہرے سے، یہاں سے مراد امریکہ میں مظاہروں سے ہے جو امریکہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے غیر سنجیدہ تشدد کا مسلسل دفاع کرتے ہوئے امریکہ نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہے. دوسرے لفظوں میں، عالمی سطح پر انسانی حقوق کے دفاع کے بارے میں اس کا منتر بمشکل ہی قابل اعتبار ہے، کیونکہ 29,000 فلسطینیوں کی جانیں واضح طور پر اس کی کوئی قیمت نہیں تھیں، حالانکہ دسیوں ہزار امریکیوں نے سڑکوں پر خون آلود اسرائیلی مہم میں اپنی حکومت کے ملوث ہونے کی بہادری سے مذمت کی ہے، جو کہ نیو یارک اور واشنگٹن میں مظاہرے کیے گئے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف کے الفاظ ہیں کومیٹوز کا مطلب ہوتا ہے غفلت کرنا، آنکھیں چرانا. انکانشیس، ان ایکٹیو، اور اینٹونیم جیسے کہ اویک اور الرٹ. اویک اور الرٹ یعنی کہ بالکل چوکنا ہونا، جبکہ کومیٹوز غفلت، آنکھیں بند کر دینا. اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے، یہ بھی نیا ورڈ ہے ہمارا، کومیٹوز، اور اس کے بعد ہے کلینڈیسٹائنلی، پوشیدہ طریقے سے، چھپ چھپا کے. کلینڈیسٹائنلی، چھپ چھپا کر، سیکریٹلی، کوورٹلی، جبکہ اس کے اینٹونیم ہے اوپنلی اور اوورٹلی. اس کے بعد ہے رپورٹڈلی، یعنی کہ بار بار ذکر آتا ہے، سامنے نظر آتا ہے. ایکسٹرمینیشن، کسی کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا، نسل کشی کرنا. جینوسائڈ نسل کشی ہے، ایکسٹرمینیشن بھی جینوسائڈ ہی ہے. کمپلیسٹ، ساتھ دینا، شریک ہونا. میوٹلی، خاموشی کے ساتھ. لائیو اسٹریمنگ،
زندہ روایت یعنی کہ لائیو اسٹریمنگ جو آج کل ہوتا ہے، یوٹیوب پہ دیکھیں، انسٹا پہ دیکھیں، یا کسی طرح سے کوئی عمل ہو رہا ہو تو اس کو دوسری جگہ پہ دکھایا جائے تو اس کو لائیو اسٹریمنگ کہتے ہیں. سلیٹر، قتل عام. تو یہ 3-4 نئے الفاظ ہیں، ان کو ذرا ہم 2-3 دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس پہ گرپ کر لیں. کومیٹوز، غفلت کر دینا، آنکھیں بند کر لینا. کلینڈسٹائنلی، پوشیدہ طریقے سے. ایکسٹرمینیشن جو ہے وہ قتل عام یا نسل کشی. جینوسائڈ بھی نسل کشی، اور کمپلیسٹ پہلے بھی ورڈ دیکھا، یہ ساتھ دینا، شریک ہونا. تو کومیٹوز غفلت کرنا، آنکھیں بند کر دینا. اور کلینڈسٹائنلی پوشیدہ طریقے سے. سوری. مین وائل، اس کے دوران تاہم، دا مسلم ورلڈ، مسلمان دنیا، از کومیٹوز، بالکل انہوں نے غافل ہیں، چپ کیے ہوئے ہیں. ود سم اسٹیٹس، ان میں سے کچھ ریاستیں ہیں، رپورٹڈلی ایڈنگ اسرائیل، وہ اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں. کلینڈسٹائنلی، چھپ چھپا کر مدد میں. ایز الجیریاز یو این ایمبیسڈر، جیسے کہ الجیریا کا یونائٹڈ نیشن میں جو سفیر ہے نوٹڈ، اس نے بات کی. ٹوڈے ایوری فلسطینین از اے ٹارگیٹ فار ڈیتھ، آج ہر فلسطینی وہ موت کے لیے نشانے پر ہے. ایکسٹرمینیشن، نسل کشی کے لیے نشانے پر ہے. اینڈ جینوسائڈ، اور ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. سیڈلی، بڑے افسوس کی بات ہے. ممبر آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو بین الاقوامی جو طبقہ ہے، کمیونٹی ہے، آر آئدر کمپلیسٹ، یا تو وہ شریک ہیں، ان دیز کرائمز، ان مظالم میں. اور دا سائلنٹ میجورٹی، اور ان میں سے زیادہ تر جو وہ چپ ہیں، میوٹلی واچز، اور وہ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں. دا لائیو اسٹریمنگ آف دا فلسطینین سلیٹر، جو بالکل سامنے ان کے ہو رہا ہے، اور جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے دیکھ رہے ہیں. دریں اس طرح مسلم دنیا بے چین ہے. کچھ ریاستیں مبینہ طور پر، خفیہ طور پر اسرائیل کی مدد کر رہی ہیں، جیسا کہ الجزائر کے اقوام متحدہ کے سفیر نے نوٹ کیا. آج ہر فلسطینی موت، قتل و غارت اور نسل کشی کا نشانہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری کے ارکان یا تو ان جرائم میں شریک ہیں، یا خاموش اکثریت فلسطینیوں کے قتل عام کی لائیو اسٹریمنگ کو خاموشی سے دیکھتی ہے. اب ایک دفعہ ہم ایڈیٹوریل کو دوبارہ سے ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو ریپیٹڈ ورڈز تھے ان کو ریپیٹیشن بھی ہو جائے، ریویژن ہو جائے. دا یو ایس ہیز scored a hat-trick by vetoing for the third time a resolution in the UN Security Council calling for an immediate ceasefire in Gaza. As Israel's campaign of genocidal violence in the Forsaken Strip refuses to abate, even some of Tel Aviv's staunch European supporters have joined the global demand for a cessation of hostilities. But one country's ironclad support for Israel remains, as the US is determined to back the Zionist state regardless of the number of innocent people it has slaughtered in Gaza. As America's representative to the United Nations observed while justifying the veto, moves towards a ceasefire must be made the right way and come at the right time. For Washington, with 29,000 Palestinians so far massacred in Gaza, that time obviously has not come. Other permanent UNSC members, including Russia and China, use stinging language to rebuke both the US and Israel, with Moscow's ambassador saying the American veto had given Israel a license to kill, while Beijing's representative equated it with a green light to continued slaughter. While America has firmly been in the Israel camp since the 1967 war, where the current butchery in the Gaza is concerned, the Biden administration has lost all sense of the right and wrong as it defends Tel Aviv with an almost religious zeal. Following this grotesque display of biasness, the US can forget about being a serious player in Middle East peacemaking, while its desire to win hearts and minds in the Arab and Muslim worlds has been obliterated in the rubble of Gaza.
By constantly defending Israel's unconscionable violence in the occupied territories, the US has told the world that it stands with the oppressor. In other words, its mantra about defending human rights globally is hardly believable, as 29,000 Palestinian lives were clearly of no worth to it, even though tens of thousands of Americans have bravely denounced their government's complicity in the blood-stained Israeli campaign on the streets of New York and Washington. यहाँ पर थोड़ा वर्ल्ड इज़ कमेटोज विद मोस्ट ऑफ द मुस्लिम, यहाँ पे यही है विद दी सम, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो वर्डिंग मिसिंग है, उसके लिए थोड़ा सा आपने वही स्लाइड अगेन देख लेनी है जो पहले हम देख के आए. वर्ल्ड इज़ कमेटोज विद सम स्टेट्स रिपोर्टेडली एडिंग इसराइल clandestinely, as Algeria's UN ambassador noted today. Every Palestinian is a target for death, extermination, and genocide. Sadly, members of the international community are either complicit in these crimes or the silent majority mutely watches the live streaming of Palestinian slaughter. So this is the editorial of 22nd February 2024. वेरी सुनर इंशाल्लाह नेक्स्ट नए एडिटोरियल के साथ हाजिर खिदमत होंगी. अल्लाह हाफ़िज़.